الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ یوم عاشورہ ایک بہت بڑا دن ہے اور عاشورہ کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ ایک حقیقت تو یہ ہے کہ عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن اس عاشورہ کے دن کی اس سے بڑی حقیقت اور بھی ہے، اس سے لوگ ناواقف ہیں۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ اس عاشورہ کے دن بنی اسرائیل کو فرعون سے چھٹکارا ملا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے چھٹکارا دیا تھا۔ وہ یہ ہوا تھا کہ عاشورہ کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل دریائے قلزم جو کہ مصر میں واقع ہے، اس کو بحر احمر بھی کہا جاتا ہے، اس کو عبور کرتے ہوئے مصر سے نکلے ہیں، اور فرعون جو ان کا پیچھا کر رہا تھا، ان کے تعاقب میں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس فرعون کو اور اس کے ساتھ تھے پورا لشکر تھا، اس لشکر کو اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے بحر قلزم میں غرق کر دیا۔ تو یہ عاشورہ کا دن تھا۔ عاشورہ ایک بہت بڑا دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو آپ نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودیوں نے ارشاد فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دی تھی اور ہمارے آباء و اجداد کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی تھی، اس لیے ہم شکرانے کے طور پر عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تو میں زیادہ مستحق ہوں تم لوگوں سے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے چھٹکارا پانے کی وجہ سے روزہ رکھوں یوم عاشورہ کا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام پر یہ روزہ فرض تھا رمضان المبارک کے روزوں سے پہلے، اور مشرکین مکہ بھی اس کا روزہ رکھتے تھے، عاشورہ کا روزہ رمضان کے روزوں سے پہلے۔ لیکن جب رمضان المبارک کے روزوں کا حکم آیا اور رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو عاشورہ کا روزہ ختم کر دیا گیا، یعنی اس کی فرضیت منسوخ کر دی گئی۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا اہتمام کیا کرتے تھے، یہ آپ کی دائمی سنت تھی۔ جب آپ کے انتقال کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ رہا تو میں یہود کی مخالفت میں ایک دن کا روزہ اور رکھوں گا، یا تو 9 کا رکھوں گا یا 11 کا رکھوں گا، یہ یہود کی مخالفت میں۔ اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ محرم الحرام میں کتنے روزے رکھے جائیں، 2 روزے رکھے جائیں یا 1 روزہ رکھا جائے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے اس وقت کے جو فقہاء ہیں، جو بڑے عالم ہیں، بڑے مفتیان کرام ہیں، خاص کر کے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم صاحب، ان کا فتویٰ اس بات پر ہے کہ اس وقت اگر ایک بھی روزہ رکھ لی جائے محرم الحرام میں تو وہ کافی ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 روزوں کا حکم دیا تھا وہ یہ تھا کہ یہود کی مخالفت میں۔ لیکن اس وقت کے جو یہودی جو اہل کتاب ہیں وہ 1 روزہ بھی نہیں رکھتے، تو اب چونکہ یہود کی مخالفت نہیں ہے تو اب اگر کسی نے 1 روزہ بھی رکھ لیا تو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہو جائے گی، اور جو عاشورہ کا روزے کا جو مطلب ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اچھا اس کا فائدہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کے روزے رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے رکھنے کی وجہ سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے عاشورہ کے روزے کا، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگرچہ حدیث کمزور لیکن مختلف طرق کے آنے کی وجہ سے یہ حدیث قابل استدلال ہو جاتی ہے فضائل کے باب میں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یا بندی عاشورہ کے دن اپنے دسترخوان کو وسیع کرتا ہے اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے دسترخوان میں فراخ دلی سے کام لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال میں اس کے رزق میں وسعت اور فراخی پیدا فرما دیتے ہیں۔
سفیان ثوری بڑے پائے کے محدث ہیں، فقیہ بھی ہیں، فرماتے ہیں کہ میرا اس پر تجربہ ہے کہ جب میں نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا اور میں نے اپنے گھر والوں کے لیے دسترخوان کو وسیع کیا، اللہ تعالیٰ نے میرے پورے سال کے رزق میں وسعت عطا فرما دی۔ اس لیے تمام مسلمان بھائیوں سے بہنوں سے گزارش ہے، اس ویڈیو کو دیکھیں کہ عاشورہ کا اہتمام کریں اور اس دن اچھا سا کھانا پکائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ محرم الحرام میں جو خرافات ہیں، جو بدعات ہیں، ان سے بچ جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بات ثابت ہے اس پر عمل کی جائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے گا، ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اس دن کا اہتمام کرنے کی وجہ سے ہمارے دسترخوان میں اور ہمارے رزق میں اللہ تعالیٰ وسعت اور فراخی پیدا فرما دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ